بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا، لڑنا کفر ہے۔ یہ گالی دینا ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنا، نازیبا الفاظ سے اس کو پکارنا، گالی دینا۔ یاد رکھیے کہ یہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، کہ معمولی گناہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ معمولی گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، پھر توبہ کی بھی شرائط ہوتی ہیں، تو جب تک وہ ساری شرائط نہ پائی جائیں تو توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بہت سنگین اور بہت بڑا جرم ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ عموماً ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے، بعض خاندانوں میں، بعض علاقوں میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بولنا سیکھ رہا ہے تو اس کی زبان پہ گالی، اور سارے خاندان والے ہنستے ہیں، ہاں کہتے ہیں بھائی اس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں اور یہ مزاج کے اندر اس کے بیٹھ جاتی ہیں، اور جب بڑا بھی ہو جاتا ہے تو پھر گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا، بات بعد میں کرتا ہے، پہلے گالی دیتا ہے، کیونکہ گالی اس کی گٹھی میں بٹھا دی گئی۔ تو گالی بہت بڑا جرم ہے، اور بعض احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا، یعنی جو گالی میں اس نے جو بات کہی ہے وہ ویسا نہیں ہے، تو وہی چیز دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر آتی۔ مثلا کسی نے کسی کو کہا کافر، یا کسی کو کہا فاسق، وہ اگلا بندہ کافر فاسق نہیں ہے، تو یہی چیز جو اس نے کہی وہ اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہے، اور جتنی بڑی گالی ہوگی اتنا بڑا جرم ہوگا۔ جیسے بعض روایات سے آتا ہے کہ سب سے بڑی برائی وہ یہ ہے، اور یعنی سب سے بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون اپنے والدین کو گالی دے گا؟ والدین کو تو کوئی گالی نہیں دیتا نا، تو کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے والد کو گالی دو گے تو پلٹ کر وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تو یہاں ذریعہ کون بنا اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا؟ وہ یہی بندہ بنا۔ ہم اگر کسی کی عزت اچھالیں گے تو اگلا خاموش تو نہیں رہے گا، بلکہ آج کل کا جو ماحول ہے وہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا ہے۔ اگلا انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی سی بات کر لے اور میں جواب دوں اس کو بھرپور طریقے سے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے کہ جس کا مقام بلند ہوتا ہے اللہ کے ہاں، جی اس کو گالی دینا وہ جرم کے لحاظ سے بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ مثلا کوئی اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، صالح ہے، جی اگر آدمی اس کو گالی دے گا بہت خطرناک بات ہے۔ اس دور کے اندر آپ دیکھیے اگر کوئی دیندار کا مذاق اڑاتا ہے، ایک آدمی نمازی ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، نماز کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت پہ عمل کر رہا ہے، سنت پہ عمل کر رہا ہے، سنت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے تو پگڑی کو بڑی عجیب نظروں سے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شلوار ٹخنوں سے اس نے اوپر کر لی کہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے، جی اس کا مذاق اڑایا جا۔ یاد رکھیے کہ کسی دیندار کو اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے جی اس کو اگر گالی دی جائے تو یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ اور خاص طور پہ علماء امت، علماء حقانیین، صلحاء، ان کی ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ جس سے اعلان جنگ کر دے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو جو اللہ کے ولیوں کی غیبت کرے، اللہ کے ولیوں کو گالیاں دے، اللہ کے اولیاء کے پیچھے پڑ جائے، ان کی عزت پہ حملے کرے، تو اللہ تعالیٰ
اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور اسی میں آخر میں یہ بات بھی سن لیجئے کہ اولیاء کے سرتاج، تمام اولیاء کے سرتاج وہ کون ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی کیا کہتے ہیں قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالیاں دے، جی ان کو برا بھلا کہے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی اور تمام لوگوں کی۔ تو اس لیے یہ جو زبان کا تھوڑا یہ ٹکڑا جو ہے معمولی سا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس زبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زبان کو پاک صاف رکھنے کی، جس سے ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ جی اللہ تعالی ہماری زبان کو گالم گلوچ سے اور بری باتوں سے، غیبتوں سے، جھوٹ سے، ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے۔